الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اندر حقوق رکھے ہیں۔ ان حقوق کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی یہ والد ہوتا ہے تو اس کے اوپر حقوق ہیں اولاد کے، جب بچپن ہوتا ہے یا جوانی ہوتی ہے تو لڑکوں کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اپنے والدین کے۔ اسی طریقے سے اعزاء اور اقارب یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ تمام کی تمام چیزوں کے حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے۔ ان سارے کے سارے حقوق میں اللہ نے سب سے پہلا اور بڑا حق جو رکھا ہے وہ اپنا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر وہ عزت نہیں کی جیسا کہ ان لوگوں کا حق تھا عزت کرنے کا۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کا بھی حق رکھا ہے لوگوں کے اوپر۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگوں رسول کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم رسول کے ساتھ محبت کرو، اور رسول کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے کہ رسول جو دین لے کر آیا ہے اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ۔ اگر رسول کے ساتھ محبت کی تو یاد رکھ لو اللہ خود بخود تمہارے ساتھ محبت کرے، پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے والدین کا حق بھی رکھا ہے لوگوں کے۔ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ وَإِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
افسانہ۔ اے لوگوں، اللہ نے ایک اٹل فیصلہ لکھ دیا ہے تمہارے لیے، کیا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، کوئی بھی ہو، ما سوا اللہ، اللہ کے غیر میں سے کسی کی بھی آپ نے عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ ساتھ جوڑ کر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہاں تک اچھا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا ولا تقل لهما اف، والدین کو لفظ اف بھی آپ نے نہیں کہنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے ان کے لیے، یہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لفظ اف معاشرے کے اندر سب سے کم درجے کا لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی لفظ بھی نہیں لفظ اف سے، کہ آدمی کو کوئی تکلیف دے یا بری بات کہے تو سب سے ہلکا جو انسان آگے سے ریئیکشن دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اف، یہ بات اس نے مجھے کیوں کہی؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لفظ اف پر آ کے اللہ نے ختم کر دیا کہ آپ نے والدین کے آگے اف تک نہیں کہنا، خاموش ہو جانا ہے بالکل۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے والدین کا اتنا رتبہ رکھا ہے؟ پہلی چیز اللہ بیان کرتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھے رہا، یعنی اس نے بوجھ محسوس نہیں کیا، پھر اس کے بعد اپنی خوراک کا خیال اس نے نہیں کیا، تمہاری خوراک کا خیال وہ کرتی رہی۔ جب تم پیدا ہوگے، تمہارے پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی اس نے بلا دی کہ اب میں کیا کھاؤں، کیا پیوں، کیسے نیند پوری کروں، ساری چیزوں کو اس نے بلا دیا۔ فکر رہی اسے تو ایک چیز کی، میرے بچے کی پرورش کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اس کے جسم کے اندر کوئی کمی نہ آئے، وہ کمزور نہ ہو جائے، اس کے کھانے پینے کے اندر کسی قسم کی کمی نہ لگے۔ اور 2 سال تک مسلسل وہ دودھ پلاتی رہی۔ اللہ اس انسان کو قرآن کے اندر یاد کرواتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا مضبوط قسم کا کہ اے انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور والدین میں سے بھی خصوصی طور پر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہ دردوں کے اوپر درد اٹھاتی رہی، پہلے تمہاری پیدائش کا درد اٹھایا، پھر تمہاری تکالیف کا درد اٹھایا، وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ دردوں کے اندر رہی، ساری تکالیف تمہاری برداشت کی۔ آج تم جوان ہوئے، تمہارے بازو مضبوط ہو گئے، تو آج تم والدہ کا سہارا بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ والدہ تمہارے لیے رونا شروع کر دے۔